السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، دسترس دیا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے اسباب دیے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83 84 یعنی 83 اور 84 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ آیت کریمہ کے ترجمہ کو سنا اور آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ذوالقرنین کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس سورہ کے تفسیر اور ترجمے کو شروع کیا تھا تو اس وقت سبب نزول بتلاتے وقت ہم نے ایک حدیث، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا توڑ نکالنے کے لیے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں کو مکہ سے مدینہ روانہ کیا کہ تاکہ جائیں اور یہودیوں کے جو احبار ہیں، جو علماء ہیں، ان سے کنسلٹ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کے بارے میں معلومات مہیا کرے، کیونکہ جو یہودیوں کے احبار، یہ علماء کرام یہودیوں کے، اور ان کو پچھلی کتابوں کا اور نبیوں کے بارے میں ان کو خوب علم تھا، اس لیے انہوں نے، وہ لوگ گئے اور یہودیوں کے احبار سے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے پیش کیے۔ تو یہودیوں کے احبار نے کہا کہ دیکھو، تم جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، نبی مرسل ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ یہ بات بنانے والے ہیں۔ 3 سوالات اس طرح سے تھے جو بتلائے گئے تھے آپ کو کہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہوا جو نوجوانان گم ہو گئے، ان کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس سیاح کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں بتلاؤ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے مشرق و مغرب میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، اور اسی طرح سے روح کے بارے میں بتلاؤ۔ یہ 3 سوالات تھے جو یہود کے احبار نے مشرکین مکہ کو سکھلائے اور بتلائے، اور آ کر کے انہوں نے یہ سوالات کیے۔ پوری تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس میں سے جو تیسرا سوال ہے، جو دوسرے نمبر کا سوال ہے، جو تیسرا سوال یہاں پر بن رہا ہے، اس سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سوال میں کیا پوچھا گیا تھا کہ اس سیاح کے بارے میں بتلائیے، اس آدمی کے بارے میں بتلائیے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور سفر کرتے کرتے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اس کے بارے میں بتلائیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کا نام لے کر کے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا انٹروڈکشن، ذوالقرنین کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے یقیناً اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی، بڑا اقتدار دیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین میں عظیم الشان سلطنت دیا تھا، بڑے لشکر سے نوازا تھا اس کو، ہر وہ چیز جو ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، ہر وہ چیز ہم نے اس کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے جگہوں پر وہ مملکت کا حکمران بن گیا، بڑے بڑے بادشاہان اس کے تابع ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا،
اس کا نام ذوالقرنین مفسرین اور اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا، اس کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا کہ اس نے مشرق و مغرب کا سفر کرتے ہوئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر بھی پہنچ گیا اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر بھی پہنچ گیا۔ اتنا لمبا سفر کیا، اس لیے سیاح کہا جاتا ہے۔ سیاح کس کو کہا جاتا ہے؟ سیاح اس کو کہا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے زمین کا سفر کرنا، سفر کر کر کے مختلف چیزوں کی معلومات حاصل کرنا۔ ابن بطوطہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت ہی مشہور معروف سیاح ہے جس نے بہت لمبا سفر کیا۔ لیکن یہ جو ذوالقرنین ہے، ان کا نام ذوالقرنین اسی لیے پڑا کہ انہوں نے مشرق و مغرب کے تمام زمین کو ناپ ڈالا، ہر جگہ کا سفر کیا اور مشرق و مغرب کا سفر کرتے ہوئے ان مقامات پہ پہنچ گیا جن مقامات سے سورج طلوع ہوتے ہیں اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچ گیا، اس لیے اس کا نام ذوالقرنین پڑا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں دسترس دیا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، ہم نے اس کو زمین میں طاقت و قوت دی، یہاں تک کہ بادشاہان بھی اس کے تابع ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کے سامان عطا کیے، ہر طرح کے ہر چیز کے سامان عطا کیے۔ امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد، امام قتادہ، سعید بن جبیر، امام مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، سدی اور دیگر کئی اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے اس کو ہر طرح کے سامان اور سبب مہیا فرمائے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر طرح کا علم دیا۔ جبکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین کے مقامات اور نشانات کے کہاں پر کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان، ہر طرح کے اسباب مہیا فرمائے، اس کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلقیس جو ملکہ، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، بلقیس ایک ملکہ تھی، اس کے بارے میں قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 23 میں کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اور اس کو ہر چیز میں سے میسر کیا گیا۔ یعنی بلقیس کو جو ملکہ تھی، جو بادشاہت جس نے سنبھال رکھا تھا، ہم نے اس کو ہر چیز مہیا کیا، ہر چیز اس کی طرف میسر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو جتنی چیزیں میسر ہوتی ہیں وہ تمام چیز بلقیس کو میسر تھی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بھی وہ تمام اسباب، وہ تمام چیزیں دی تھی جو ملکوں اور علاقوں کو قبضہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو لوگوں اور بادشاہوں کو زیر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، لوگوں کو زیر کرنا ہے، بادشاہوں کو جھکانا ہے، مشرکوں کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، مختلف علاقوں میں جا کر کے دھاوا بولنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے ذوالقرنین کو مہیا کی تھی، اور اسی کو وہ تمام اسباب کہتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیا۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کے انڈر میں بہت سارے بادشاہ تھے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علم سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیر سارا طاقت و قوت دیا تھا، بڑے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ برابر سفر کرتا تھا، علاقوں کو جیتتا جاتا تھا اور آگے بڑھتا جاتا تھا، اور ایسا سفر اس نے کیا مشرق و مغرب کا کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو بھی اس نے پا لیا، اور جس جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ کو بھی اس نے پا لیا۔ اب آگے ذوالقرنین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے جو اگلی آیتوں میں ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا